کلپ نمبر 664۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 25 سے 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ ترجمہ، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، کہ اپنے بوجھ اٹھائیں، یعنی جن کافروں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کو پہلے لوگوں کی داستانیں کہا، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور گمراہی کے بوجھ پورے اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ترجمہ، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں تھی۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کرتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنے کے لیے کچھ منصوبے بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود انہی کے منصوبوں میں ہلاک کر دیا، اور ان کا حال ایسا ہوا جیسے کسی قوم نے کوئی بلند عمارت بنائی، پھر وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح کفار اپنی مکاریوں سے خود برباد ہوئے۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں اگلے مکر کرنے والوں سے نمرود بن کنعان مراد ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی جس کی بلندی 5000 گز تھی، اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ ترجمہ، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے، بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کفار پر صرف اس قدر ہی عذاب نہ ہوگا کہ ان پر صرف دنیا میں عذاب ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہیں رسوا کرے گا اور انہیں سختی سے فرمائے گا، وہ کہاں ہیں جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم، علم والے کہیں گے، کفار دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، جب قیامت کے دن اہل ایمان کو طرح طرح کی عظمتوں اور شرافتوں سے نوازا جائے گا اور کافروں کو رسوائی کے ساتھ مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا جائے گا، تو اس وقت ان امتوں کے انبیاء علیہ السلام اور علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دیتے اور نصیحت کرتے تھے اور یہ لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے، وہ حضرات ان کافروں سے کہیں گے، بے شک آج ساری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے۔ آخرت میں بھی علماء کا درجہ اعلیٰ ہوگا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء کا درجہ دنیا میں بھی اعلیٰ ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا قول نقل فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔